سب سے پہلے تو میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا HMPV کا، جو اس وقت چائنا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک بار پھر سے سرچ شروع ہو گئی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر، اور ہمارا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ہمیں اپنی امیونٹی کو بہتر کرنا ہے۔ کل ہی ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا تھا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی اور ملیشیا میں کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور جب اس طرح کا وائرس کووڈ-19 میں بھی جیسے آیا تو وہ پوری دنیا میں پھر پھیل گیا تھا۔ چائنا میں ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، وہ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں، پوری دنیا بند ہو جاتی ہے۔ اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے بتائے گا کہ ہمیں کون سی چیزیں اپنی ڈائٹ میں فوراً استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کووڈ-19 میں بھی جو ہے وہ باقی دنیا میں جو مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ زیادہ تھا کمپیریٹیولی پاکستان کے۔ اس میں کچھ مزاح میں لوگ یوں بھی کہتے تھے کہ ہم شاید 2 نمبر چیزیں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، ہماری امیونٹی زیادہ بوسٹ ہو گئی ہے، امیونٹی سسٹم زیادہ بوسٹ ہو گیا۔ تو وہ بہرحال ایک اپنی جگہ ایک فیکٹ تھا، بہرحال یہ صرف مذاق نہیں تھا، لیکن بہرحال تو لیکن ویسے جو ہے آپ کو شاید ذہن میں ہو، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں بجائے کہ بیمار ہونے کے بعد طبیب کے پاس جانے کے، ہمیں پہلے سے اگر ہم اپنی امیونٹی پہ کام کریں، بلکہ کام نہیں کرنا ہوتا، ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جو آپ اپنی جتنا زیادہ فطرت کے قریب رہیں گے آپ کی امیونٹی اتنی اچھی رہے گی۔ تو اب اگر آپ نے جس طرح خوراک کی بات کی نا کہ امیونٹی بوسٹر جو ہے وہ خوراک، پہلے نمبر پہ تو اس میں ایک سمپل سی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس موسم میں جو سبزی اور جو پھل پیدا کیے ہیں وہ اس موسم کے لیے بہترین امیونٹی بوسٹر بھی ہیں، اور اس موسم کی تمام جو کوئی آپ کی ضروریات ہے جسم کی وہ پوری کر دیتے ہیں۔ آج کل آپ اگر کسی سبزی کی دکان پہ جائیں نا تو آپ کو جو چیزیں ملیں گی جو آج کل سردی کے موسم کی ہیں وہ ساری آپ کے لیے امیونٹی بوسٹر ہیں۔ فار ایگزامپل آپ روٹ ویجیٹیبلز دیکھتے ہیں، مطلب گاجریں آپ کو نظر آئیں گی، مولیاں نظر آئیں گی، شلجم نظر آئے گا، چقندر نظر آئے گا، یہ سارے ان میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے، مطلب جو وٹامن اے بناتا ہے، اور وٹامن اے جو ہے وہ امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر آپ پھلوں کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو موسمیاں نظر آئیں گی، کنو، مالٹے، یہ سارا وائٹامن سی ہے، یہ بھی آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو یہاں پہ ابھی اتنی زیادہ کامن نہیں ہے وہ مشرومز ہیں۔ سردیوں میں مشرومز جو ہیں یہ بہت اچھا، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے آپ کو۔ مشرومز کا سوپ البتہ آپ کو بہت سارے ہوٹلز میں سردیوں میں مل جاتا ہے۔ تو آپ پہلے نمبر پہ جو آپ کی سبزی میں اور پھلوں میں جو موسمی پھل ہے، مطلب کولڈ سٹوریج کا نہیں، جو موسمی پھل ہے وہ آپ کے لیے اس موسم کی تمام ضروریات کو، آپ کی بدنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جو بھی موسمی پھل ہے اس کو میکسیمم آپ استعمال کیجئے۔ سیزنل چیزوں پر جی بالکل، جو بھی سیزنل چیز ہوگی وہ آپ کے لیے فائدہ دے گی۔ اس کے علاوہ سردیوں میں نٹس کا استعمال جیسا بھی آپ نے بتایا، تو بس یہ ہے کہ نٹس کے استعمال میں آپ کو اعتدال رکھنا چاہیے کہ آپ فار ایگزامپل کاجو ہے، آپ 2 یا 3 دانے کھا لیتے ہیں، اگر آپ کوئی 5، 7، 10، 15 دانے کھا لیتے ہیں تو آپ کو پھر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، پائلز کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ آپ کو انرجی دے دیتا ہے۔ 2-3 دانے تو سٹارٹر بھی نہیں ہوتا، بس وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو ہضم کر سکتے ہیں، لیکن عموماً اگر آپ کوئی 5-10 دانے زیادہ کھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات چونکہ میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم گفتگو میں پتہ ہی نہیں لگا اور زیادہ کاجو کھا گئے، زیادہ پستے کھا گئے، اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو گئی، وہ کہیں نہ کہیں سے۔ تو اس میں آپ کو خود احتیاط رکھنی ہوتی ہے۔ البتہ بادام جو ہے وہ 5-7 دانے یا زیادہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ ایکنی بھی ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے بیسیکلی خون میں گرمی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اس کے علاوہ سردیوں میں جو ہے جو عموماً استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ وہ شہد ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ شہد جو ہے اس کو اپنی روٹین کی ڈائٹ کے اندر، چاہے وہ آپ پانی میں ڈال کے لیں، چاہے وہ آپ چائے میں ڈال کے لیں، یا ویسے آپ روٹی کے ساتھ کھا لیجئے، تو یہ چیزیں عموماً جو استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈا، ابلا ہوا انڈا ہو یا کوئی بھی ہو، بوائلڈ ہو، فرائیڈ ہو، جو بھی ہو، آپ کو انڈا، یہ مطلب یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو سردی سے بچاؤ کے لیے نیچرلی آپ کو جو ہے وہ۔ پھر ادرک اور لہسن، ادرک کی آپ نے شروع میں بات کی غالباً، ادرک جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارا سب سے پہلے دھیان جو ہے وہ کاموں پہ جاتا ہے۔ جی بالکل، بہت سے لوگوں کو ہے کہ ہمارا وزن بھی کم ہو، ہماری امیونٹی بھی اسٹرانگ ہو جائے، اور ہمارا جو ڈائجیشن سسٹم ہے، کیونکہ سب سے میجر پرابلم آئی گیس ہم لوگوں کا سب کا ڈائجیشن پرابلم ہی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، آپ نے قہوے کی بات کی ہے نا، تو میں آپ کو ایک جنرل سا قہوہ بتا دیتا ہوں ساتھ کے ساتھ کہ وہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بیمار بندہ پیے، یا وہ ہر بندہ اگر میرا خیال ہے سردیوں میں پیتا رہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو کوئی بھی پرابلم کرے گا۔ صرف 3-4 چیزیں، ایک لونگ، وہ بھی کچن میں اویلیبل ہوتی ہے، یعنی کہ ساری کچن آئٹمز آپ بتانے لگے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بنساری پہ جائیں اور یہ والی جڑی بوٹی لیں، ایسا کچھ کریں۔ 3-4 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کچن آئٹم ہے، لونگ اور دارچینی اور ادرک
اور پودینہ, مطلب 2-3 لونگ لے لیجئے, 1 انچ جتنی دار چینی لے لیجئے, تھوڑی سی ادرک اور پودینہ. اس کی فریش پودینہ ہو تو زیادہ اچھا ہے, اس کی پتیاں بعد میں اس کو دم, مطلب یہ آپ قہوہ اگر لیتے رہے نا تو یہ آپ کے امیونٹی بوسٹر بھی ہے, آپ کو نزلہ زکام سے بھی بچاتا ہے. مطلب یہ آپ روٹین میں اگر لیں آپ کو چربی, اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ مطلب میں ایک پورا پروگرام اس کے فائدوں پہ کر مجھے بتائیے گا عمار صاحب, یہ ہم ڈیلی پی سکتے ہیں اس کو؟ ہاں یہ بالکل, اس میں کوئی, دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں بھی ہوتی ہیں, آپ کے کھانے میں بھی ڈلتی ہیں, صرف اس کا آپ نے قہوہ بنا کے پینا ہے, اس میں شہد بھی ایڈ کر لیجئے تو سونے پہ سہاگ گئے. اچھا, تو یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی امیونٹی بوسٹر بھی ہے, وزن بھی آپ کا کنٹرول کرتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز, وہ یہاں پہ مطلب بہت ساری کمرشل بھی بہت ساری کمپنیز بنا رہے ہیں, ہم بھی آب فواد کے نام سے بناتے ہیں. وہ بڑا اچھا امیونٹی بوسٹر بھی ہے اور وزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے. وہ 5 چیزوں کا مرکب ہے, آپ کو بہت سارے مطلب جگہوں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا. ایک ادرک, لہسن, شہد, سیب کا سرکہ اور لیموں کا رس. یہ بہت سارے لوگ, بہت سارے ادارے بھی بنا رہے ہیں, یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی اس کی برانڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں رکشوں کے پیچھے کہ یہ دل کی بند شریانے کھول دیتا ہے, ایسے ہی ہے. یہ بے شک فوری طور پہ نہ بھی کھولے, ظاہر ہے آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, لیکن بہرحال یہ امیونٹی بوسٹر بھی بہت اچھا ہے, لیپڈز کو بھی کنٹرول کرتا ہے, کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ, ویٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اور آپ کے اندر پرو بایوٹکس بھی آپ کی آنتوں میں پیدا کرتا ہے جو ہم اینٹی بایوٹک سے ختم کرتے جا رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائے گا عمار صاحب, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہارٹ اٹیک کی ریشو ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ جو ابھی آپ نے بتایا یہ 5 چیزوں کا جو مرکب ہے, ڈز اٹ ایکچولی ورک؟ کیونکہ بہت سے ڈاکٹر سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو آرٹریز میں آپ کے کلاکس جم جاتے ہیں وہ کسی بھی میڈیسن سے کلیئر نہیں ہوتے ہیں. جب تو اب سمپل اس میں یوں ہے کہ اگر تو وہ 100% بلاک ہو گئی ہے کوئی بھی, وہاں پہ تو پھر پرابلم ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اس کے اندر کلاٹنگ ہوتی ہے یا اگر اس کے اندر کوئی وہ جم جاتا ہے تو وہ بھی کوئی دنوں میں نہیں جمتا, اور جب آپ نے اس کو میڈیسن سے کلیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی دنوں میں نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, مطلب آپ کو اپنی ڈائٹ بھی چینج کرنی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے, تو اس سے فرق تو پڑتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ جی 1 مہینے میں کلیئر ہو جائے گا یا 2 مہینے میں, ٹائم پیریڈ آپ کوئی نہیں دے سکتے, لیکن ان چیزوں کا, ان تمام چیزوں کا کوئی نقصان نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ ان کو بالکل خالی پیٹ یا خالی معدے استعمال نہ کیجیے کہ آپ کو تیزابیت یا جلن یا ہارٹ برننگ وغیرہ میں اضافہ کریں. ادروائز ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے, ہر طرف سے فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں کی اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں یا بزرگوں کی ہم بات کر لیں, ان کے لیے سردیوں میں کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ بچوں کے تھوڑا سے موڈ سوئنگز کی پرابلم ہے, بزرگ بھی پھر اوبیسلی وہ بچے ہی بن گئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, تو کون سے ایسے خاص مشروبات یا کون سی ایسی خاص غذا جو ان کے لیے بڑی بہتر ہو؟ مشروبات اور غذائیں تو جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں سیم ہی رہیں گی سب کے لیے تقریباً آلموسٹ. بس یہ ہوتا ہے کہ کوانٹٹی بچوں کے لیے ذرا کم ہوتی ہے اس کی, بزرگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ چیزوں کو کم لینا پڑتا ہے. یا فار ایگزامپل آپ گوشت لے رہے ہیں تو وہ ایک عام بندہ تو شاید ایزیلی ہضم کر لیتا ہے, بچہ یا بوڑھے کے لیے اگر وہ مطلب کوئی چھوٹا گوشت ہو یا نرم گوشت ہو یا فریش, وہ ہضم کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, باقی مشکل ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ویسے بزرگ جو ہے اس عمر میں ان کو سردی سے احتیاط کے لیے کوئی نہ کوئی اگر پاسبل ہو تو یخنی, چاہے وہ گوشت کی ہو یا دیسی مرغے کی ہو یا کچھ بھی, مطلب کوئی بھی انرجی جس سے ان کو ملتی رہے, وہ لازمی دینی چاہیے. کچھ چیزوں سے البتہ سردیوں میں پرہیز بھی رکھنا چاہیے. آپ نے شروع میں جس طرح بتایا کہ تلی ہوئی چیزیں, اس کے علاوہ مطلب لسی ہے یا جو بھی چیزیں زیادہ ٹھنڈی ہیں, پھر سرخ مرچ جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ سردیوں میں اچھی نہیں ہے. کالی مرچ اگر اس کی جگہ استعمال کی جائے تو وہ بہت اچھی ہے اور انرجی دیتی ہے. لسی کے علاوہ جو ہے وہ مطلب چائے, ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چائے جو ہے وہ شاید بہت اچھی چیز ہے, چائے اچھی چیز ہے نو ڈاؤٹ ایک حد تک, تو لیکن ایک لمٹ تک, جتنی چائے ہم لوگ پینا شروع ہو گئے ہیں شاید وہ پھر ہم اپنی لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں. اس میں نا آپ چائے یا کافی زیادہ پیتے ہیں تو وہ چونکہ ڈائیوریٹک ہوتی ہے, آپ کو پیشاب آور ہوتی ہے, تو سردیوں میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے. ایک نا والد صاحب مرحوم جو ہے وہ ایک بچپن میں سنتا تھا کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھی وہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا بیسیکلی وہ ڈائیوریٹک ہوتی ہے, تو جب پیشاب آتا ہے پھر آپ پانی پیتے ہیں تو اندر سے تاثیر اس کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو اس کو وائس ورسا کریں
تو سردیوں میں بھی وہ ٹھنڈک پہنچائے گی اسی طرح سے. تو اس وجہ سے چائے یا کافی جو ہے وہ چونکہ ڈائیوریٹک ہے کہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر پانی کا انٹیک اس حساب سے رکھیے ہونا چاہیے. ادروائز سردیوں میں ہماری ایک عموماً جو خرابی ہوتی ہے کہ پیاس چونکہ نہیں لگ رہی ہوتی تو پانی کا استعمال ہم کم کر دیتے ہیں. ہارٹ آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں ہارٹ ریٹ کی ریشو کچھ نہ کچھ بڑھ جاتی ہے, اٹیک کی ریشو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو ہم پانی کا استعمال کم کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا جب آپ سردیوں میں ہیٹر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے جسم سے جو ہے وہ بخارات اڑ رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی تو خون جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, لپڈز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پانی کا استعمال جو ہے وہ اپنا اچھا رکھیں سردیوں میں, تو اس سے بھی آپ کو ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں کے استعمال کے ساتھ جو لائف ہماری موڈیفیکیشن ہے, لائف سٹائل میں چینجنگ ہے, وہ بھی ضروری ہے کیونکہ سردیوں میں زیادہ سول ہو جاتے ہیں. اگر گرمیوں میں یا کھلے موسم میں ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو سردیوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں آ گئے ہیں تو بس کمروں میں ہی بیٹھے رہیں. جی بالکل, اس میں ورزش تو مسٹ ہے کیونکہ ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ خون گاڑھا زیادہ ہو جاتا ہے کمپیریٹیولی, ویسے سیال جو بھی ہوتی ہے کوئی لیکوڈ چیز وہ سردیوں میں گاڑھی ہو جاتی ہے, جمنا شروع ہو جاتی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے باہر نکل کے ایکسرسائز کرنا پاسبل نہیں ہے تو آپ گھر میں کوئی یوگا کر سکتے ہیں, کوئی لیزلی واک ہے یا کچھ ہلکی پھلکی جس طرح رسا ٹاپنا یا کچھ بھی اپنے آپ کو جسم کو گرم رکھنے کے لیے. ہم عموماً نا عمومی مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ساری ویٹیج جو ہے وہ میڈیسن پہ ڈال دیتے ہیں, جبکہ عموماً آپ کو کم از کم اس کو 3 چیزوں پہ ڈیوائڈ کرنا چاہیے کہ کچھ ویٹیج آپ میڈیسن پہ ڈالیں, کچھ خوراک پہ ڈالیں اور کچھ ایکسرسائز پہ ڈالیں, تاکہ جو ہے وہ آپ جلد از جلد بھی بیلنسڈ ہو, ساری چیزیں بیلنسڈ ہو. تو اس میں ورزش جو ہے وہ سردیوں میں کچھ نہ کچھ لازمی ہونی چاہیے. آپ کا نہ صرف جسم گرم رہے بلکہ آپ فریش بھی. سردیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کی نیند بھی بڑھ جاتی ہے, بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. اس میں ایک وجہ تو چلیں یہ بھی ہوتا ہے گرم بستر چھوڑنا مشکل ہے, لیکن لپڈز بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ اگر پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں تو وہ معاملہ. بہت شکریہ.